شو بازی کر رہا ہے، اور جو غریب آدمی تھوڑے لے کے آتا، لو جی یہ بھی کوئی لانے کی چیز تھی۔ جس بھائی کی میں ذمہ داری تھی وہ بھائی اپنے بچے لے کے کھسک گیا اور میں پیچھے رہ گئی ہوں، آپ مجھ پر رحم فرمائیے۔ جو تقوی اور صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے اللہ تم نے تو جو بے وفائی کی، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فوری طور پہ جا کر محمد مصطفیٰ سے ملاقات کرو۔ کیسر و کسریٰ کے خزانے تو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لایا تھا۔ جب آقا اس سونے کے دیناروں کو ایسے ہاتھ میں ڈال کے ایسے کر رہے تھے، چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ تو مسجد ہے لیکن اصل میں یہ کفر کے سرغنوں کا، منافقوں کا اڈا بن رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے تسلسل میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ فتح مکہ کے حوالے سے اور اس کے مابعد پھر غزوہ حوازن کے حوالے سے اور طائف کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرنی تھی۔ ایک بات جس کے ساتھ میں آج کی گفتگو کا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا کہ بنو حوازن کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اس میں بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے تقسیم کرنے میں کافی تاخیر فرمائی، یعنی اس مال کو جیرانہ رکھوا کر پھر آپ طائف چلے گئے۔ ادھر کوئی 20-25 دن ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہا آپ کا وہاں قیام رہا، پھر وہاں سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد پھر بھی آپ نے کچھ تاخیر کی۔ تاخیر کا مقصد کیا تھا؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ بنو حوازن والے اگر تائب ہو کر مسلمان ہو کر آ جائیں تو ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ اس انتظار میں آپ نے روکے رکھا ان کے مال کو۔ ظاہر ہے کہ جب بٹ جائے ہزاروں لوگوں میں تو پھر تو لینا ممکن ہی نہیں رہتا، تو آپ تقسیم نہیں فرما رہے تھے، لیکن مال اتنا زیادہ تھا اور نئے لوگ، مکہ کے سردار اور دیگر لوگ ہر ایک نظریں تاک کے رکھے ہوا تھا، بڑا پرکشش لگ رہا تھا کہ بٹنا ہے، ملنا ہے مال۔ اب اس سے زیادہ تاخیر کرنا ممکن نہیں تھا، تو آپ نے تقسیم فرما دیا۔ ہم نے تقسیم کی تفصیل بیان کر چکے۔ اس کے بعد تقسیم ہو جانے کے بعد پھر بنو حوازن والے لوگ حضور کے پاس آئے، اور ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا بھی تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے دیور، ان کے شوہر کے بھائی، اور بڑے دردمندانہ انداز میں آ کے درخواست پیش کی کہ ہم تو بالکل ہی اجڑ گئے، ہمارے تو عورتیں، بچے، مال سب کچھ ہی چلا گیا ہے، آپ ہم پہ رحم فرمائیں، مہربانی فرمائیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رحیم، کریم اور رؤوف ہیں، تو آپ کے دل پر جب کوئی فریاد کرتا تھا تو بہت اثر ہوتا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ اس کی داد رسی کی جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا بہت انتظار کیا مگر تم لوگوں نے تاخیر کر دی، میں اب مال بانٹ چکا ہوں، جو کچھ بھی تھا 12,000 مجاہدین میں تقسیم ہو چکا ہے، اب ان سے لینا کیسے ممکن ہے؟ چلو تم یہ بتاؤ تمہیں مال یعنی کہ بکریاں، اونٹ، مال چاہیے، سونا چاندی چاہیے، یا تمہیں اپنے بچے چاہیے، عورتیں بچے چاہیے؟ انہوں نے کہا جی عورتوں اور بچوں میں ہی عزت ہے انسان کی، مال تو بندہ ان کے لیے قربان کر سکتا ہے، ہماری عورتیں بچے مل جائیں تو ہم پھر بھی راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ظہر کی نماز ہوگی، جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے نماز کے لیے تم لوگ کھڑے ہو جانا۔ اب طریقہ بھی آقا انہیں خود سمجھا رہے، تم لوگ کھڑے ہو جانا اور تم لوگ کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شفیع، سفارشی بناتے ہیں تمام مومنین کے لیے، اور ہم مومنوں کی سفارش حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے، بچے، عورتیں ہمیں واپس کر دیجیے۔ یہ سرکار نے ان کو سکھایا کہ تم نے کھڑے ہو کر اس طرح بات کرنی ہے کہ ہم آپ کو شفیع،
آپ کو سفارش کے لیے لاتے ہیں مومنوں کے لیے کہ ان کے پاس مال جا چکا ہے واپس کر دیں، اور ان کو سفارشی بناتے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے، تو آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں۔ اس طرح دونوں طرف سے سرکار نے ان کو یہ سکھا کے کھڑا کرایا۔ جب انہوں نے کھڑے ہو کر فریاد کی تو آقا نے فرمایا، اب سرکار نے فرمایا کہ میرا جو خاندان بنو عبد المطلب ہے، ان کے پاس جتنا تمہاری اولاد بچے ہیں، میں ان کے سردار ہونے کے ناطے وہ سارے تمہیں واپس کرتا ہوں۔ جب آقا کا یہ اعلان سنا سارے مہاجرین کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارا مال بھی آپ کا ہی مال ہے، آپ نے واپس کیا تو ہم نے بھی ان کو واپس کر دیا۔ پھر انصار مدینہ کھڑے ہو گئے کہ آقا اگر آپ نے واپس کر دیا ہے تو ہم بھی ان کو سارا، ان کا جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے سارا کچھ واپس کر رہے ہیں۔ کچھ وہ قبائل جو نئے نئے آئے تھے ان میں سے ایک دو نے تھوڑا سا مزاحمت کی کہ نہیں جی ہمارے، چونکہ جو آیا ہی مال کے لیے تھا اس کو تو مال چھوڑنا بڑا مشکل لگ رہا تھا، اور پھر آقا کوئی زبردستی تو نہیں کر رہے تھے، حصے تو مل چکے تھے، مال تو اب ان کا ہو چکا تھا، دے نہ دے ان کی مرضی تھی۔ سرکار نے فرمایا چلو ایسا کرو، اگر تم نہیں بھی دینا چاہتے تو میری خاطر ان کو دے دو، اگلی دفعہ جب کچھ ہمیں مال ملے گا ایک کے بدلے میں 6 عطا فرماؤں گا میں تمہیں، اب ان کو دے دو۔ یہ لوگ آئے ہیں ہمارے پاس اور تمہارے بھائی بن گئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان کا جو گھر والے ہیں، بچے ہیں، سب ان کو واپس ہونے چاہیے۔ سرکار نے یہ وعدہ فرمایا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم راضی ہیں۔ اب آقا کا انصاف دیکھی، کہا نہیں ایسے مجھے کیسے پتا چلے گا کون دل سے راضی ہے یا نہیں ہے، واپس جاؤ اپنے خیموں میں مشورہ کرو اور جو تمہارے سردار ہیں، وڈیرا ہے، اس کو اپنا فیصلہ بتا کے میرے پاس بھیجو کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس کا دل نہ چاہ رہا اور ہم سے زبردستی ہو جائے اس کے ساتھ، نہیں ایسا نہیں کرنا، واپس جاؤ مشورہ کرو، اور مشورہ کر کے جو تمہارے ہیڈ ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان کے ذریعے پھر مجھے پیغام بھیجو کہ جی ہم راضی ہو گئے ہیں نہیں ہوئے۔ یہ ایک کمال درجے کی اتمام حجت ہے کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو ہم جس کے مال کو زور سے لے لیں اور اس کا دل راضی نہ ہو اس کے اندر۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو اہل و عیال تھے وہ سارے ان کو واپس کروائے۔ پھر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لے گئے، جیرانہ سے احرام باندھا آپ نے اور مکہ جا کے عمرہ کیا سرکار نے۔ اس لیے جیرانہ سے احرام باندھنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مسجد عائشہ سے حضور نے نہیں باندھا، ام المومنین حضرت عائشہ نے احرام باندھا ہے، وہ بھی حکم تو سرکار کا تھا کہ جائیں وہاں سے باندھ کے آ جائیں، اس کے پیچھے بھی آقا کا ہی حکم ہے، مگر سنت وہاں سے نہیں ہے، حکم آقا کا ہے، اور سنت آقا کی جیرانہ سے، جو کہ حضور ادھر سے آ رہے تھے طائف والی سائڈ سے، تو حضور نے وہاں سے احرام باندھا اور آپ تشریف لائے اور آ کر عمرہ ادا کیا۔ اور مکہ میں حضرت عتاب بن اسید ایک نوجوان تھے، انہیں آپ نے مکہ کا گورنر بنایا، چونکہ اب مکہ مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بن چکا تھا، آپ نے ان کو گورنر مقرر کیا وہاں پر۔ اور 24 ذیقعدہ 8 ہجری کو واپس مدینہ تشریف لے۔ اب 10 رمضان کے چلے ہوئے تھے مدینہ سے، 10 رمضان کے، تو رمضان کے 20 دن، شوال سارا اور ذیقعدہ کے 24 دن، یہ سارا سفر آپ کا مکہ پھر طائف ہوازن ان پورے علاقوں میں گزرا، کم و بیش یہ کوئی 70 سے اوپر دن بن جاتے ہیں، پھر آقا مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی شہر مکہ تھا، امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ وہی شہر مکہ تھا جہاں سے 8 سال پہلے آپ جب نکلے تھے تو حالات کیسے تھے، چھپ کر ہجرت کرنی پڑی تھی، ایک ایک کر کے مسلمان چھپ چھپ کے مکہ سے جا رہے تھے، سرکار کا پیچھا کیا جا رہا تھا، غار ثور میں 3 دن پناہ لی ہوئی تھی۔ ایک وہ وقت تھا کہ مکہ سے اس حال میں نکلے تھے، اور 8 سال کے عرصے میں اللہ نے وہ کرم کیا کہ آج میرے آقا مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور اس کو اپنا علاقہ بنا کے، اپنا وطن بنا کے پھر واپس آ رہے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی، انہ من یتق، وہ شخص جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے دل میں،
وَيَصْبِرْ اور صبر کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو تقوی اور صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے اللہ اسے انعامات عطا فرما کے رہتا ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, غلام بنا کے مصر میں بیچا گیا تھا. آپ تقوی اور صابر رہے, تقوی اختیار کیے رکھا, صبر کا دامن رکھا, اللہ نے مصر کا تخت آپ کو عطا فرما دیا تھا. ہمارے آقا کو بھی مکہ سے نکالا گیا, شہر مکہ سے, مگر تقوی اور صبر کے ساتھ میرے آقا چلتے رہے اور مکہ آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیا گیا تھا. یہ وہ سبق اور پیغام ہے زندگی کے اندر اختیار کرنے کا. ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, ہم جلد باز ہو جاتے ہیں, ہم اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں, غلط طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ جلدی منزل مل جائے. ایسی منزل اگر مل بھی جائے تو وہ دیر پا اور اللہ کی بارگاہ کی رضامندی دلانے والی نہیں ہو سکتی ہے. رستہ وہی ہے تقوی کا رستہ. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حلال کی راہ پر چلے گا, حرام اختیار نہیں کرے گا, غلط طریقہ اختیار نہیں کرے گا. اگر دیر ہوتی ہے تو صبر کرتا رہے گا, پھر اللہ پاک کا کرم ہوگا اور انسان کو اجر سے نوازا جائے گا. جب واپس تشریف لائے مکہ سے مدینہ منورہ, اب یہ جو سال تھا 9 ہجری کا سال, اس کو عام الوفود کہتے ہیں. اس کا نام ہے عام الوفود. وفود جمع ہے وفد کی. وفد پہ وفد آ رہے ہیں مدینے میں, اس شہر سے, اس قبیلے کا, اس خاندان کا. وفود کا تانتا مدا ہوا تھا, سارے آ کر حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے. چونکہ وہ جو بڑی رکاوٹ تھی مکہ کے قریش والی, وہ ختم ہو گئی تھی. اب عرب سارے کے سارے دوڑے آ رہے تھے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام میں شامل ہونے کے لیے. اسی طرح اشارہ کیا تھا اللہ پاک نے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ دیکھیں گے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. فسبح بحمد ربک, پس آپ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھا کریں. واستغفرہ, اور اس سے استغفار کرتے رہا کریں. انہ کان توابا, اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت نچھاور فرمانے والا ہے. یہ راہ ہے, اللہ کامیابی دے تو پھر تسبیح اور استغفار. یہی کہا نا اللہ پاک نے آقا سے کہ جب مدد آ گئی, فتح مل گئی, لوگ فوج در فوج دین میں آ رہے ہیں, فسبح بحمد ربک, اب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ شکر کی تسبیح پڑھتے رہا کریں اور استغفار کرتے رہا کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 طریقوں سے کام ہو رہا تھا. کچھ تو وہ لوگ تھے جو خود وفود کی شکل میں آ رہے تھے. اگر کوئی سرکش قبیلہ تھا یا کوئی اور تھے جو شرارتیں کر رہے تھے, ان کی طرف حضور صحابہ کرام کے دستے, جن کو سریہ کہتے ہیں, غزوہ اور سریہ, حضور خود ساتھ ہوں تو غزوہ, آقا ساتھ نہ ہوں تو سین کے ساتھ سریہ, تو سریہ بھی بھیجے جا رہے تھے. ان 2 لیولز کے اوپر کام ہو رہا تھا. انہی سریہ کے اندر ایک سریہ تھا جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کی سرپرستی میں گیا. قبیلہ طے کا ایک بت تھا, کلس جس کا نام تھا, اس کو توڑنے کے لیے, ڈھانے کے لیے بھیجا گیا. یہ وہ قبیلہ طے تھا جہاں کا حاتم طائی دنیا بھر میں جانا جاتا تھا. حاتم طائی آپ جانتے ہیں, سخاوت میں اس کا نام ضرب المثل ہے, مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے. وہ تو مر چکا تھا پہلے, حضور کے زمانے سے پہلے ہی مر چکا تھا. اس کا بیٹا موجود تھا عدی بن حاتم. عدی عین دال چھوٹی ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پہنچا, وہ علاقہ چھوڑ کے رومی سلطنت کے اندر چلا گیا. چونکہ سردار تھا علاقے کا, اس کے تعلقات تھے رومی سلطنت میں, وہاں بادشاہوں کے پاس جا کے پناہ لے لی. باقی خاندان تو وہ لے گیا تھا, مگر اس کی ایک بیٹی وہاں رہ گئی تھی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے جب حملہ کیا تو جو مال و اسباب ہاتھ آیا, اس میں وہ عورتوں میں وہ عدی بن حاتم, حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی, وہ بھی قیدی بن کر مدینہ لائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو آ کے دیکھا, اب ظاہر ہے کہ ایک سردار گھر کی وہ عورت تھی, تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا,
جس بھائی کی میں ذمہ داری تھی وہ بھائی اپنے بچے لے کے کھسک گیا اور میں پیچھے رہ گئی ہوں، آپ مجھ پر رحم فرمائیے۔ سرکار خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا اور چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ چونکہ خود اس قافلے کو لے کر آئے تھے، وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے اس خاتون سے کہا کہ کل حضور واپس آئیں گے دوبارہ، تم نے یہ درخواست پھر پیش کرنی ہے۔ اگلے دن آقا تشریف لے کر آئے تو اس نے پھر وہی بات کی کہ باپ جس کا سہارا تھا وہ چلا گیا، بھائی پیچھے بچ گیا، وہ بھی اپنے بچے لے کے نکل گیا، مجھ پہ آپ رحم فرمائیے۔ سرکار نے پھر بھی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیچھے سے رک کر کہا کل ضرور کہنا، حضور کو 3 بار کہا جائے تو بات کو رد نہیں کرتے۔ تو اگلے دن انہوں نے پھر کہا، آپ نے کہا جلدی نہ کرو، میں کسی قافلے کے انتظار میں ہوں، کوئی آئے گا ادھر جانے والا قافلہ، تمہیں ان کے ساتھ بھیج دوں گا، تم جلدی مت کرو۔ مقصد یہ تھا کہ ایک عورت کو ایسے تنہا میں نہیں چھوڑ سکتا کہ جائے اور آگے جا کے کہیں لوٹی جائے، تم تھوڑا انتظار کر لو، یعنی تمہاری درخواست قبول ہو گئی ہے مگر تم تھوڑا انتظار کر۔ پھر وہ قافلہ جب آیا، سرکار نے اس کو سواری بھی دی، اونٹ بھی عطا فرمایا، کپڑے لباس بھی دیے اور اس کو روانہ کر دیا۔ وہ اپنے بھائی پھر عدی سے جا کر ملی اور کہا تم نے تو جو بے وفائی کی، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ تم فوری طور پہ جا کر محمد مصطفیٰ سے ملاقات کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ان سے بڑھ کر سخی اور دل کا کھلا شخص کوئی بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو عدی بن حاتم بھی حضور سے ملنے کے لیے پھر آئے اور سرکار نے بڑا اعزاز دیا اس کو۔ مسجد سے سرکار ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے کر گئے، جیسے خاص مہمانوں کو آپ اسپیشل ڈیل کرتے ہیں، سرکار ان کو گھر لے کر گئے۔ تو وہ کہتے میں دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، دل میرا کلیئر نہیں تھا۔ رستے میں ایک عورت مل گئی، دیوانی سی عورت تھی، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا، کہا میری ایک بات سنیں۔ سرکار وہاں کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ تو عدی کہتے میرے دل میں آیا اگر بادشاہ ہوتا تو رستے میں کوئی روکنے کی جرت نہ کرتا، نہ وہ کھڑا ہوتا ایسے، یقیناً اللہ کے نبی ہیں یہ۔ پھر کہتے مجھے گھر میں لے کر گئے، گھر میں ایک ہی بچھونا تھا، بیٹھنے کا ایک تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ خود اس پہ بیٹھ کے مجھے نیچے بٹھاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں میرے ساتھ۔ تو سرکار نے وہ بچھونا ان کو بٹھایا، ان کو دیا اور خود فرش پہ زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے میرا دل مان گیا کہ اتنا وسیع اخلاق رکھنے والا شخص یقیناً اللہ کے نبی کا اخلاق ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ پھر آ کر مجھ سے فرمایا کہ عدی تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ عدی کہنے لگے میرا ایک اپنا دین ہے پہلے سے۔ سرکار نے کہا تمہارے دین کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم رکوسی ہو نا، عیسائیوں کی ایک شاخ ہے رکوسی۔ کہنے لگا جی میں رکوسی ہوں۔ کہا تم اپنی قوم کو جو مال ملتا ہے 1/4 حصہ سردار کے طور پہ خود رکھ لیتے ہو نا، حالانکہ تمہارے دین میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے میں ہل گیا اندر سے کہ اتنی باتیں ان کو پتہ ہے میرے بارے میں۔ پھر آپ نے فرمایا عدی بن حاتم تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ آج ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہماری حکومت میں بہت بڑا کر و فر نہیں ہے، جاہو جلال نہیں ہے، اگر اللہ تمہیں زندگی دے، تم نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ ایک شہر کا نام تھا ہیرا، تم نے دیکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ کہا اللہ تمہیں زندگی دے گا تو تم دیکھو گے ہیرا شہر سے ایک عورت نکلے گی اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے گی اور مسلمانوں کی سلطنت کا روب اتنا ہوگا اور امن اتنا ہوگا کہ اس عورت کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کہا اے عدی اگر تمہیں زندگی ہوئی، تم آج دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس مال و دولت کی کمی ہے، ایک وقت آئے گا کہ کسرا اور کیسر کے خزانوں کو اٹھا کر یہاں مدینے میں لایا جائے گا۔ کہتے میں نے آنکھیں میری کھل گئی، میں نے کہا ایران والا کسرا؟ آپ نے کہا ہاں۔ میں نے کہا روم والا کیسر؟ آپ نے کہا ہاں، ان کا خزانہ اٹھا کے یہاں لایا جائے گا۔ اور کہا اگر تمہاری عمر لمبی رہی تم دیکھو گے ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا مال لے کے نکلے گا، مگر مسلمانوں کے پاس اس قدر مال و دولت ہوگا کہ کوئی اس کی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہر کوئی کہے گا میرے پر اللہ کا بڑا فضل ہے، کسی اور کو جا کے دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 2 باتیں دیکھ لی تھی۔ ہیرا کی عورت کو میں نے دیکھا تھا
کہ وہ اکیلی چلی آئی تھی اور کوئی ڈاکو کوئی راہدن اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور کیسر و کسرا کے خزانے تو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لایا تھا، میں بھی ان جنگوں کے اندر شریک تھا۔ اور تیسری بات بھی، عمر لمبی رہی تو اللہ مجھے دکھا دے گا حضور کی بات، وہ بھی پوری ہو کے رہے گی۔ حاضر نظیر وقار، یہ وہ حالات تھے کہ جب ایک اور سلسلہ، ایک اور جنگ مسلمانوں کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ یہ تبوک آپ جانتے ہیں کہ شہر مدینہ سے کم و بیش کوئی 700 کلومیٹر سے بھی فاصلے پر بارڈر کا ایریا ہے، اور اس زمانے کے اندر یہ علاقہ رومی سلطنت کا باج گزار تھا، ان کی کالونی تھے تو عرب لوگ، مگر ان کے تابع ہو کے رہتے تھے، ان کو اپنا جزیہ ٹیکس وغیرہ ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک غزوہ ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، غزوہ موتا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، جس میں حضرت زید شہید ہوئے تھے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے، جہاں لشکر کو پہلی مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے سنبھالا تھا اور لے کر آئے تھے، وہ غزوہ موتا تھا۔ وہ بھی رومی لشکر کے ساتھ ہوا تھا، مگر وہ 2 لاکھ کا لشکر تھا، مسلمان 3000 تھے۔ حضرت خالد بڑی حکمت کے ساتھ اپنے بندوں کی زندگیاں بچا کے ان کو لے کر آئے تھے، تاکہ شکست کا بھی احساس نہ ہو اور مسلمان اپنی جانیں بچا کے وہاں سے آ جائیں۔ اب جو روم کا بادشاہ کیسر تھا، وہ دیکھ رہا تھا سارا کچھ کہ عرب کے اندر حالات بدل گئے، مسلمان جنہیں ہم پہلے کمزور کہتے تھے، آج ان کی طاقت کا حال یہ ہے کہ اب تمام کا تمام عرب جو ہے وہ ان کے کنٹرول کے اندر آ چکے ہیں، اور اس سے آگے ہماری سلطنت شروع ہونے والی ہے۔ اس نے سوچا کہ ہمیں اب ذرا آگے بڑھ کر کنٹرول کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو خبریں ملی آنے جانے والے تاجروں سے کہ رومی تیاری کر رہے ہیں اور اپنی لشکر کشی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک اور اہل مدینہ تک جب یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں میں بڑا خوف تھا، اور جو منافق لوگ مدینے کے تھے وہ تو بغلے بجا رہے تھے کہ اب پتہ لگے گا، اب پتہ لگے گا مسلمانوں کو۔ پہلے تو آپس میں مکہ والوں کے ساتھ یہودیوں سے لڑتے رہے، اب جب رومی آ رہی ہے جو باقاعدہ فوج ہے، جن کی 2 لاکھ سے اوپر باقاعدہ آرمی جن کی چلتی ہے، مسلح لشکر ہے ریاست کا، ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو لگ پتہ جائے گا۔ اور وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ اب تو ان کے دن گئے، اب تو معاذاللہ ان کو مٹا دیا جائے گا۔ اور منافقوں کا ایک ہیڈ تھا جو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف متحرک ہوا تھا، ایک تو عبداللہ بن ابی تھا، اس کے علاوہ ایک اور عمیر راہب کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کو صحابہ فاسق کہتے تھے۔ وہ بھی کہہ رہا تھا اپنے منافق ٹولوں کو کہ میں کیسر کو لے کے آ رہا ہوں، میں فوجیں لے کے آ رہا ہوں، تم تیاری پکڑو، یہاں اپنا ایک اڈا بناؤ۔ تو انہوں نے وہاں پہ مسجد بنانی شروع کی، جس کو قرآن نے مسجد درار کا نام دیا۔ مسجد درار، فرمایا یہ کہنے کو تو مسجد ہے لیکن اصل میں یہ کفر کے سرغنوں کا، منافقوں کا اڈا بن رہا ہے۔ یہاں یہ اکٹھے ہوں گے، کفر کے لیے اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے، یہاں پر یہ اللہ رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آیتیں بعد میں اتری، منافق حضور کے پاس آئے کہ جی ذرا مسجد نبوی دور ہو جاتی ہے، ہمارے کچھ بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ہم مسجد بنا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، نماز پڑھ دیں تاکہ ذرا ہمارے لیے سلسلہ شروع ہو جائے۔ سرکار نے کہا ابھی تو میں جنگ کے لیے نکل رہا ہوں، واپس آئیں گے تو پھر آ کے دیکھیں گے۔ سرکار تشریف لے کر نہیں گئے۔ مسلمان تیاریاں کر رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے۔ اب چونکہ بہت بڑا چیلنج تھا اور بہت بڑا دشمن سامنے تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں تک اسلام پیغام پہنچا ہوا تھا سب کو دعوت دی کہ نکلیں۔ اسے کہتے ہیں نفیر عام، نفیر عام، کہ ہر طاقت والا شخص نکلے جنگ کے لیے، چونکہ اب مسلمانوں کی ریاست خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اتنی بڑی ریاست باہر والی سپر پاور جنگ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اگر آج بھی ہم گھر بیٹھے رہے اور اپنے وطن کو اور دین کو بچانے کے لیے نہ نکلے تو تباہ ہو جائے گا سب کچھ۔ تو سب کو حکم ہے، فرض ہو گئی ہے جنگ ہر ایک کے اوپر، ہر بندہ نکلے اپنے گھر سے، مکہ سے، طائف سے، جہاں جہاں تک مسلمان تھے، یمن سے، ہر طرف سے، ہر قبیلے سے مسلمان نکلنا شروع ہو گئے۔
اور سوائے منافقوں کے، سوائے جو لولے لنگڑے کمزور کوئی معذور قسم کے لوگ تھے یا عورتوں کے، ہر مسلمان جنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ فتح مکہ 1 سال پہلے ہوئی تھی، اس میں کتنے لوگ گئے تھے جنگ کے لیے؟ 10,000۔ اور یہ 1 سال بعد جنگ جا رہی تھی غزوہ تبوک، اس میں 30,000 مسلمان جا رہے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پیمانے پر تیاری کی گئی۔ 30,000 کا لشکر تیار ہو رہا تھا۔ پھر آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، چونکہ لمبا سفر ہے، صرف بندے نہیں چاہیے، سواریاں چاہیے، ان کے کھانے پینے کا سامان چاہیے، رسد چاہیے، اسلحہ چاہیے۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پہ آپ واقعات سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب آقا نے کہا کہ اسلام کو ضرورت ہے اپنا مال خرچ کریں۔ سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے، مال کی کثرت کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کر رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی 900 سے زیادہ اونٹ، 1000 کے قریب اونٹ، اور اتنی ہی تعداد میں گھوڑے، اور کوئی کم و بیش کوئی اس زمانے کے اعتبار سے 29 کلو چاندی آپ نے راہ خدا کے اندر دی، اور پھر کوئی 6-7 کلو سونا بھی آپ لے کر آئے، اور وہ بھی آقا کی بارگاہ میں سونے کے دینار اور سکے پیش کیے۔ وہی موقع تھا جب آقا اس سونے کے دیناروں کو ایسے ہاتھ میں ڈال کے ایسے کر رہے تھے، چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا، اور فرمایا تھا اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیا، آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کرے مولا کبھی اس کی پکڑ نہ کرنا، اس نے ہمیں راضی کر دیا ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا بے شک۔ یہی وہ موقع تھا جب صدیق اکبر گھر کا سارا مال لے کر آئے، اور آقا نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہا تھا آقا مال تو سارا آپ کے قدموں میں لا کے رکھا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ ہر موقع پر میں کوشش کرتا تھا حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں۔ اس بار میرے پاس مال کافی زیادہ تھا، میں نے کہا یہ تو موقع ہے آگے نکلنے کا۔ میں نے کل مال کا آدھا حصہ کیا اور آدھا گھر رکھ کے آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا۔ اگرچہ وہ مقدار میں آدھا حضرت ابوبکر کے کل سے زیادہ تھا، مقدار میں زیادہ تھا، مگر آقا کی شان یہ تھی کہ آپ نے صدیق اکبر کے نام کو اونچا کرنا تھا، تو آقا نے سوال ہی بدل دیا۔ یہ نہیں کہا کتنا لے کر آؤ، یہ پوچھا کتنا بچا کے آئے ہو گھر کے اندر۔ جب یہ سوال پوچھا تو پھر ظاہر عمر فاروق پیچھے ہو گئے، ابوبکر صدیق آگے نکل گئے، پھر کیونکہ کچھ بھی بچا کے نہیں آئے تھے گھر کے اندر۔ صحابہ کرام نے آگے بڑھ بڑھ کے آگے بڑھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک ایک لپ میں کھجوریں بھر کے لا رہے تھے۔ اب جو منافق لوگ تھے جو زیادہ لاتے تھے کہتے دیکھو جی شو بازی کر رہا ہے، شو بازی کر رہا ہے، اور جو غریب آدمی تھوڑے لے کے آتا لو جی یہ بھی کوئی لانے کی چیز تھی، بس اتنا ہی لانا تھا انہوں نے۔ کسی طرف منافق راضی نہیں ہو رہا تھا، اور کئی غریب لوگ ایسے تھے جو آقا کی بارگاہ میں آتے تھے، آقا ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ خدا کے لیے کوئی سواری کا انتظام کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سواری تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو بہتے تھے کہ آج مال ہوتا تو مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ حاضر نظیر وقار، ہم آج یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیلات پہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحابہ کرام کا جو جذبہ جانثاری ہے آقا نامدار اور دین کے لیے عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔